اگر آپ کو بھی بیٹھے بیٹھے اچانک ہی بہت ہی تیز کوئی معطر خوشبو آتی ہے تو مبارک ہو آپ کو، آپ بہت ہی جلد کوئی خوشخبری سنانے والے ہیں۔ کیسے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ میں ڈاکٹر فہد ارتانی، روشنی والا آپ کا طبیب، آپ کا روحانی مولوی، سب سے بڑے اسلامک ہیلتھ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اچانک سے بیٹھے بیٹھے خوشبو کے آنے کا مطلب آپ کی روحانیت کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ آپ کی روح اور آپ کی نیت کی پاکی کی طرف اشارہ ہے۔ میں اکثر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو کہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو سدا ہی تر رکھتے ہیں، تسبیح ان کے ہاتھ میں ہی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ استغفار، درود پاک، اذکار، ذکر پڑھتے ہی رہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہی رہتے ہیں۔ آپ ہی میں سے اکثر لوگوں کو کسی بھی کیفیت کے دوران ایسی لطیف خوشبو کا احساس ہوتا ہے جیسے کہ یہ خوشبو شاید اس دنیا کی ہو ہی نہیں۔ یقین جانیے کہ لاکھوں کروڑوں روپے دے کر بھی ایسی خوشبو کو دوبارہ پانا ناممکن رہے گا، کیونکہ اس خوشبو کا تعلق شاید اس دنیا سے تھا ہی نہیں۔ اس کی عام طور پر 3 وجوہات ہوتی ہیں کہ کوئی نیک پاک مخلوق اللہ کی آپ کی خشوع اور خضوع اور عبادت کی وجہ سے، ذکر اذکار کی وجہ سے خوش ہو کر آپ کے قریب آ کر بیٹھ جائے، یا پھر کوئی ایسے بزرگ جن کا گزر آپ کے قریب سے ہوا ہو، یا پھر آپ کے خاندان کے اوپر جن کا دست شفقت رہا ہو۔ تیسری وجہ کسی ایسی خوشبو کو محسوس کرنا جس کا گمان شاید کبھی کسی نے بھی نہیں کیا ہو۔ آپ کے ہی آباء و اجداد میں سے کوئی ارواح، کوئی آباء و اجداد میں سے آپ کے گھر کے آپ کے چکر لگا کے جاتے ہیں۔ اس صورت میں انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس جگہ بیٹھے ہیں وہاں تو خوشبو آ رہی ہے، لیکن کہیں تھوڑا سا 2 قدم آگے جا کر دوبارہ یہ خوشبو محسوس نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب بس یہی ہے کہ کوئی ایک روحانی شخصیت ہے جو آپ کے آس پاس اس وقت شاید موجود تھی۔ ایسے صورت میں ڈرنا اور گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کے امر سے ہے، کیونکہ یہ رحمت و برکتوں کا باعث ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑے ایریا کے اندر آپ کو خوشبو محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑا گروہ ہے جو کہ روحانیت کی دنیا سے آپ کے لیے بہت ساری خوشیاں اور خوشخبریاں لے کر ابھی ابھی آپ تک پہنچا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ رب العزت کی رحمتوں کے، برکتوں کے راز چاہتے ہیں تو دعا میں اپنا نام ضرور شامل کروائیے۔ بس نیت کیجئے اپنی جسمانی کسی بیماری یا روحانی کسی مسئلے کے حل کی۔ دیکھیے تو صحیح کمنٹس میں کیسے خلق خدا آسانی پا رہی ہے۔ ایک بات بہت امپورٹنٹ کہ کوئی بھی آپ کو معطر خوشبو یعنی کہ کوئی اسلامک خوشبو بیٹھے بیٹھے آئے تو آپ کو ہرگز گھبرانا نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اس دوران تھوڑی سی اپنی آواز کو بلند کر دیجئے۔ بعض اوقات لوگوں کو خوشبو تو اکثر آتی ہے لیکن وہ سمجھ نہیں پاتے کہ اس کا کیا مطلب ہے اور کیا اس کا مقصد ہے۔ اب کی بار آپ کو جب کبھی بھی کوئی خوشبو اچانک بیٹھے بیٹھے آئے نا تو سب سے پہلے آپ کو کرنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دوسری بات کہ جب کبھی بھی آپ کو خوشبو آئے تو خوشبو کے سامنے ہمیشہ خوشبو کو ہی پیش کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ خوشبو ہے جو کہ آپ کو آ رہی ہے، کسی اور کو نہیں۔ تو آپ کو فوری طور پر جا کر اگربتی روشن کر دینی چاہیے۔ خوشبو کے سامنے خوشبو پیش کرنے کا دوسرا طریقہ ہے کہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، یعنی کہ درود پاک آپ کو خوشبو کے سامنے خوشبو کے طور پر پیش کرنا ہے۔ اچانک آنے والی خوشبو اچانک ملنے والی خوشخبری بھی تو بن سکتی ہے۔ روشنی سینٹر ہے تو صحیح دکھی دل انسانیت کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے۔ الحمدللہ 40 سال کا تجربہ ہے ہمارا درود پاک کے صدقے لوگوں کو جسمانی بیماریوں اور روحانی مسائل سے نکالنے کا۔ آپ نے تو اکثر یہ بھی سنا ہوگا کہ قبروں سے بہت اچھی مہک اور خوشبو آتی ہے، یا پھر جب اللہ کے کسی نیک بندے، اللہ کے کسی نیک ولی کی قبر کشائی کی جائے ایک جگہ سے دوسری جگہ قبر منتقلی کے لیے، تو وہاں سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ جو کہ کسی بھی زیرو نے آج تک دنیا میں کبھی بھی محسوس نہیں کی ہوگی۔ اپنے دل کی کھڑکیاں اور دروازے کھولیے کہ آپ نے تو یہ بات سنی ہی ہوگی کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکی کھول دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی قیمتی ترین خوشبو ہے جو دنیا کی قیمتی ترین چیزیں دے کر بھی آپ حاصل نہیں کر سکتے، جو اللہ رب العزت اپنے اذن سے اپنے خاص بندوں تک پہنچاتا ہے۔ ایک بات یہاں پر بہت اہم، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کو کبھی بیٹھے بیٹھے اچانک سے بدبو آئے، اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہوا کہ کوئی چیز اس وقت آپ کے قریب شیطانی موجود ہے۔ اس وقت آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لازمی طور پہ 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اس بات کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطانی بد اثر لے کر آپ سے آ کر ابھی ٹکرائے۔ جب بھی کوئی خیر کی بات دیکھے اسے آگے ضرور بڑھائے، یہی سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ بہت سے لوگوں کو خوشبو اس وقت آتی ہے جب وہ غم زدہ ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی اپنا انہیں دلاسا دینے کے لیے آیا ہے۔
दूसरी बात कि बहुत से लोगों को खुशी के मौके पर भी खुशबू आती है। यूं मालूम होता है कि कोई अपना है जो कि उनकी खुशी में शरीक होने के लिए आया है। हमेशा याद रखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुशबुओं को और इतर को बहुत ज्यादा हमेशा पसंद फरमाया। आज से भी जितना हो सके अपने घर को, अपने आप को पाक रखिए और मुअत्तर रखिए। एक और बहुत अहम बात कि अगर आपको बार बार खुशबू आती है और ये भी कंफर्म हो जाए कि किसी और ने आसपास में ये खुशबू नहीं लगाई थी, तो आप लाजमी तौर पर जो भी अगली नमाज पढ़े उसके बाद सूरह यासीन पढ़े और उसके बाद फिर अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि जो बरकतों का, खैरों का खजाना आपकी जानिब आ रहा है, इससे अल्लाह ताला आपके लिए, आपकी नस्लों के लिए, आपके तमाम घर के लिए बाइस बरकत कर दे। एक अजीब व गरीब कैफियत और भी होती है कि इंसान जहाँ कहीं पे बैठा हो, अचानक से उसे ये महसूस होता है कि जो कुछ भी वो इस वक्त देख रहा है वो पहले भी कभी शायद देख चुका है, या फिर कमरे में अभी अभी कोई दाखिल हुआ, बिस्तर पे आके बैठा या उठकर चला गया। आपने अपनी जिंदगी में कब कब किन किन कैफियत का सामना किया, जवाब जानने के लिए कमेंट्स में आइए, अपनी बात मुझ तक पहुंचाइए। अगर चाहते हैं शिफा के सच्चे तरीके तो रोशनी सेंटर को अपनाइए। इंशाअल्लाह आपको रोशनी में तो मैं ला कर रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।